الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ دیا. ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے. ہم کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، کوئی مشین لیتے ہیں یا کوئی الیکٹرانک چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک آتی ہے جس کے اندر وہ سمجھایا گیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کیا جائے گا. اس چیز کو لمبی زندگی دینے کے لیے اس چیز کا صحیح استعمال اور ایک طریقہ ہے، ایک خاص ضابطہ ہے. اس ضابطے کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں دیا گیا ہوتا ہے. اس کے مطابق اگر چیز کا استعمال کریں گے تو وہ چیز ٹھیک ٹھاک بھی چلے گی اور صحیح فائدہ بھی دے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی زندگی دی. اب اس انسانی زندگی کو صحیح طور سے گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ دیا کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک باقاعدہ صحیح معنوں میں ایک انسان کیسے بنے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جس کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر کے ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ حیات ہے کہ جس نے ہر شعبے کی تعلیم دی. اگر میں استاذ ہوں، اگر میں ٹیچر ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں، وہ بھی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے. اگر میں طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں تو میں کیسے زندگی گزاروں، میں کیسے پڑھوں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے. اگر میں باپ ہوں تو میں کیسے ایک صحیح معنوں میں باپ بنوں، اگر میں بیٹا ہوں تو کیسے صحیح معنوں میں بیٹا بنوں، اگر میں حاکم ہوں تو کیسے صحیح معنوں میں حاکم بنوں، اور اگر میں رعایا ہوں، عام پبلک میں سے ہوں تو میں کیسے زندگی گزاروں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر شعبے میں، ہر پارٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملے گی. یہاں تک کہ مجبوریوں کے حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہیں کہ حضور نے ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ تک سکھلایا. عام زندگی نہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا، ٹوائلٹ میں داخل ہونے کا طریقہ بھی ہمیں سکھلایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اگر ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑی تو ہم کیسے قرض لیں، وہ بھی حضور نے سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قرض دینے والا وہ ہے، بہترین قرض ادا کرنے والا وہ شخص ہے جو قرض کے ساتھ کچھ زیادتی دے. یہ سود نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی سے ہم کو ضرورت پڑ گئی، 100 روپئے ہم نے قرض کے طور پر لیے،
قرض کے طور پر 100 روپے لیے، اب جب دینے کا موقع آیا تو میں 100 کی بجائے 110 دوں، یہ سامنے والے پر احسان کرنا ہے، یہ سود نہیں ہے۔ سود اس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ پہلے سے اس چیز کی شرط لگا لینا کہ میں ابھی تجھے 100 روپے دیتا ہوں، لیکن فلاں تاریخ کو تجھے یہ 100 روپے مجھے واپس لوٹانے ہیں، اور 100 روپے کے ساتھ 10 روپے مزید لوٹانے ہیں، 110 دینے۔ یہ قرض دیتے وقت ہی شرط لگا لینا، یہ سود ہے، یہ بیاج ہو جائے گا، اس کا کھانا حرام ہے، اور اس کے کھانے والے پر اور سود کے بیاج کے کھانے والے پر، بیاج کے دینے والے پر، اور اس میں جو کوئی بھی مددگار بنتا ہے، معاون بنتا ہے، سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو پہلے سے جس کسی نے شرط لگا لی وہ سود ہو جائے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن شرط نہیں تھی، ایسے ہی 100 روپے دیے اور فلاں تاریخ کو مجھے 100 روپے ہی لوٹانے ہیں، زیادہ نہیں، یہی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب دینے کا وقت آیا تو جو آدمی مجبور تھا، جس نے 100 روپے لیے تھے، وہ 100 روپے کے ساتھ کچھ زیادتی لوٹا دے، 10 روپے مزید دے دے کہ بھائی اس آدمی نے میری مصیبت میں مدد کی، یہ میرا مددگار ثابت ہوا، تو اس نے مجھ پر احسان کر کے 100 روپے ضرورت کے وقت دیے، میں اس کو کچھ زیادہ دے دوں، تو یہ احسان کے طور پر یہ دینا، یہ ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 100 روپے، جیسے مثال کے طور پر 100 روپے تھے، قرض جو کوئی کسی نے لیا اور اس قرض کے اوپر کچھ زیادتی لوٹائے، کچھ زیادہ روپے دے، کچھ احسان کرے، تو وہ سب سے بہترین قرض ادا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، اگر ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے۔ ہاں، اب یقین جانیے جس کسی کو قرض کے اوپر زیادتی دی جائے گی اس کا کتنا دل خوش ہوگا، آئندہ جب کبھی ضرورت پڑے گی وہ خوشی خوشی مدد کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، تم اپنے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میرے یہاں ایک بچہ ہوا اور میں اس کے لیے ایک غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لڑکے کو غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری بیوی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنایا جائے، اس لیے میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے؟ یہ غلام جو اپنے بچے کو دے رہے تو ایک بچے کو دیا، اپنے دوسری اولاد کو بھی غلام دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے دوسرے بچوں کو نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اعدلوا بین اولادکم، تم اپنے اولاد کے درمیان انصاف والا معاملہ کرو، ایک اولاد کو دیا جا رہا ہے، ایک بچے کو دے رہے ہو تو دوسرے بچے کو بھی دو۔ لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی اولاد کا، کسی بچے کا باپ کے اوپر زیادہ احسان ہے، اگر وہ باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے، باپ کا زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے، یا پھر لڑکا دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یا وہ محتاج ہے، معذور ہے، کمانے کی لیاقت نہیں رکھتا، کوئی مجبوری اور حالات میں بہت زیادہ تنگ دست ہے، تو ان حالات میں ایک لڑکے کو زیادہ اور دوسرے کو کم دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجبوری کی حالت میں، بغیر کسی مجبوری کے اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ غور کیجئے کہ جو نبی اپنی سگی اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیتا ہوں، وہ کیا کسی اور پر ظلم کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، آج حالات اور پریشانیوں کا شکار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 قرات کھجور زیادہ دی، 20 قرات کھجور زیادہ دی، اور فرمایا کہ میں نے آپ کو دوسری اولادوں کے مقابلے میں آپ کو کھجور زیادہ دی، اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاص فضیلت کی بنا پر، کسی خاص اہمیت کی بنا پر کسی اولاد کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کسی لڑکے کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درمیان میں برابری کرنے کا حکم دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس کی فرما برداری میں ہی ہماری کامیابی ہے، اس کو مان کر چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ جیسے میں نے خطبے میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کے حکموں کے خلاف ورزی مت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی بھی بڑا ہو، کوئی سردار ہو، کوئی حاکم ہو، جو ہمارے قوم کا، ہمارا آدمی، جو ہماری حفاظت کے لیے یا ایک صحیح انتظام چلانے کے لیے کسی کو بڑا بنایا گیا ہے تو ہم اس کی فرمانبرداری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور جو بڑے ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ فإن تنازعتم، اگر تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی چیز کے بارے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول پر لوٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول پر لوٹانے کا مطلب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے معاملوں کو، اپنے لڑائی جھگڑوں کو حل کریں۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے معاملات کو حل کریں۔ ہم علماء، فقہاء اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے پاس ہمارے اپنے لڑائی جھگڑے لے جائیں اور شریعت کے مطابق اس کا حل کروائیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے مطابق زندگی کو گزارو۔ یہی چیز تھی۔ آج ہم بہت ساری چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہمارے دل کے اندر کھوٹ اور فتور ہوتا ہے۔ بہت سارے کام کرتے ہیں، جسے کسی کے انتقال کے وقت جنازے میں شریک ہونا، یا پھر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا۔ یقیناً خیر کے کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، حکم ہے، اور اس کو پورا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمانبرداری۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ہماری زندگی کا حالت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تب بھی ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے تو ہم کو جانا پڑے گا، فلاں ہمارا قریبی ہے، فلاں ہمارا پڑوسی ہے، اور اس کا انتقال ہوا ہے تو جانا ہی پڑے گا ورنہ برا لگ جائے گا۔ فلاں آدمی ہے وہ ہمارا بہت قریبی ہے، اس لیے اس کے یہاں ہم کو حاضری دینا پڑے گی، فلاں کے نکاح میں ہم کو جانا پڑے گا۔ یہ کیوں؟ قریبی ہے، رشتہ دار ہے، سامنے والے کو برا نہ لگے، یہ سب ہماری نیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی فرمانبرداری نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا دوسروں کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں، ایک دوسروں کے غم میں شریک ہو، دوسروں کے غموں کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہماری نیتیں وہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے دماغ کا بوجھ، ہمیں اپنے کندھوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ مسلمان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں میں شریک ہونا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمانبرداری۔ لیکن ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے۔ ہمارے اور اکابر، ہمارے بزرگوں میں یہی فرق تھا۔ محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، جو فقہ کے بڑے امام مانے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حسن شیبانی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگے ہوئے، حضرت کے پاس ایک اور بھی آدمی بیٹھا ہوا۔ اسی درمیان میں ایک آدمی آیا اور خبر دی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں چلیے، والد کی نماز جنازہ پڑھائیے اور اس میں شریک ہوئیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچ اور فکر میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر سوچ اور فکر کے بعد پھر فرمایا اپنے ساتھ میں جو تھے کہ چلیے ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ جنازے کے بعد جب واپس لوٹ کر آئے تو جو لڑکا تھا جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے پوچھا کہ میں نے آ کر آپ کو خبر دی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ اور فکر میں پڑ گئے، کون سی سوچ اور کون سی فکر تھی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں اس کے جنازے میں شریک ہو رہا ہوں تو میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اس کا دل خوش ہو جائے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے جاتا ہوں؟ یہ اکابرین کا تقویٰ تھا، یہ ان کی فرمانبرداری تھی کہ ان کی نیتیں ہر وقت ہر کام میں یہ ہوتی تھی کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں، ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزار دوں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ حسن اخلاق ہے، سب سے بہترین اخلاق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز، سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی تو وہ کسی مومن کا دل خوش کر دینا،
دو چیزیں، ایک تو کسی مومن کا دل خوش کر دینا، اور دوسری چیز جو ہے وہ کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینا۔ باپ بیٹے میں لڑائی جھگڑا تھا، ہم نے دونوں کے درمیان میں سمادھان اور صلح کروا دی، دونوں کو جوڑ دیا۔ میاں بیوی میں جھگڑا تھا، ہم نے دونوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کر دیا، اتفاق پیدا کر دیا۔ کسی خاندان کے درمیان میں لڑائی تھی، ہم نے ان کے درمیان میں جوڑ پیدا کر دیا۔ یہ سب چیزیں ہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ دو چیزیں، کسی مومن کا دل خوش کر دینا اور دوسری جو چیز ہے وہ کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینا، یہ سب سے زیادہ ترازو میں وزنی چیز ہوگی اور یہ چیز جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی۔ اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات حدیث سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کوئی وزنی چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوں گے، سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، عبادات کر لیتے ہیں، تہجدوں کی پابندی ہوتی ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، بڑے فرما بردار ہیں، تلاوت ہے ہمارے تو تسبیحات کبھی چھوٹتی نہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے سے پڑوسی پریشان ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہم سے پریشان ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے پریشان ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ حقوق اللہ تو اگر اللہ کا فضل رہا، اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو حقوق اللہ قیامت کے دن معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، لیکن کسی کا دل دکھایا، کسی کا دل توڑا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کے حق کو مارا، قیامت کے دن جب تک سامنے والا بندہ معاف نہیں کرے گا وہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ کسی کے 2 پیسے لے لیے، قیامت کے دن جب تک جس کا مال چھینا گیا ہے وہ معاف نہ کر دے تب تک جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور سامنے والا قیامت کا وہ دن ہوگا جہاں سگی ماں جو دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے جان دینے تک تیار تھی، وہ ماں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی۔ جو سگی ماں قیامت کے دن ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی، وہاں کیا کوئی پرایا ہمارا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایک نیکی دینے کو تیار ہوگا؟ کیا ہمیں ایسے موقع پر کوئی معاف کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جاؤ، یہ قرآن پکار پکار کر کہتا ہے۔ صحابہ کے قلوب زندہ تھے جو ان آیتوں کو سمجھ سکتے تھے، آج ہمارے دل مر چکے جو ان آیتوں کی حقانیت، ان آیتوں کی سچائی ہمارے دلوں میں نہیں اترتی۔ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور اللہ کی یاد سے غافل دل مردہ ہے۔ آج ہمارے قلوب مردہ ہو گئے، صحابہ کے دل زندہ تھے، جس کی وجہ سے حضور کا ایک حکم ہوتا تھا اور صحابہ لبیک کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے، بیان دے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے، جہاں چپل اتارنے کی جگہ ابھی وہیں پر پہنچے اور ممبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑی، اجلسو، اب جہاں کہیں ہو وہاں بیٹھ جاؤ۔ مسجد میں آنے والے مسلمانوں کو فرمایا گیا اجلسو، تم بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں چپل کی جگہ پر ہی بیٹھ گئے، جہاں چپل اتارنے کی جگہ تھی وہیں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود باہر بیٹھے ہیں، فرمایا کہ آئیے مسجد میں آ کر بیٹھ جائیے۔ نماز کے بعد کسی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس جگہ پر کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زبردست جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم میرے کانوں میں پڑے اور میں نافرمانی کروں، کہیں اللہ کی پکڑ آ گئی، میرے اسی وقت موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ صحابہ کی اطاعت کا جذبہ تھا، یہ فرمانبرداری کا جذبہ تھا۔ کانوں میں آواز پڑی، فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، جوتے پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمام صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے۔ اس جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے جب کہ پیروں میں کوئی گندگی نہ ہو، جوتا پاک اور صاف ستھرا ہو۔
دوسری بات کہ جس کے ذریعے سے انگلیاں، پیر کی انگلیاں اگر زمین کو لگے سجدے میں جاتے ہوئے، اگر پیر کی انگلیاں اونچی نہ رہے، زمین سے لگ جاتی ہو، اس طرح کے جوتے ہو، تو ایسے جوتے پہن کر گندگی نہ ہو اور پیروں کی انگلیاں زمین کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اگر اس طرح کے جوتے ہیں تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی وجہ سے نماز جنازہ میں بہت سارے حضرات جنازے کے ساتھ میں آتے ہیں، جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، باہر میدان میں وغیرہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو اگر جوتوں کے اندر کوئی گندگی اور کوئی ناپاکی نہیں ہے تو اسی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی گندگی ہے، کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پھر اتارنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس زمانے میں مسجد میں کچا فرش ہوا کرتا تھا، ہمارے یہاں کی طرح پکی زمین ٹائلز والی نہیں ہوتی تھی، مٹی والی اور کنکریوں والی زمین ہوتی تھی، کچا فرش تھا۔ اس وجہ سے مسجد میں بھی اندر بھی اگر پاک اور صاف ستھرے جوتے ہیں تو پہن کر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران جبرائیل امین علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہارے جوتوں کے اندر ناپاکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان نماز میں فوراً اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے جوتے نکال دی، کوئی تعویل نہیں، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، فوراً درمیان نماز میں صحابہ نے بھی جوتے نکال دی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے جوتے نکال دیے؟ صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے جوتے نکال دیے تو ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم نے بھی جوتے نکال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ آپ کی جوتوں میں گندگی لگی ہوئی، تو اس گندگی کی بنا پر میں نے جوتے نکال دیے۔ یہ صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری، کوئی پوچھا نہیں، کوئی سوال نہیں کیا، یہ اطاعت اور فرما برداری، بس حضور کو جس حالت میں دیکھا ہم اس چیز کو مان لیں۔ بھئی شریعت نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم اطاعت اور فرما برداری کر لیں۔ ہم قرآن اور احادیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ایمان لائے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ صحابہ کی اطاعت کے آپ کس سے پڑھیے، اب دل ہل کر رہ جائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، 40 دن تک بائیکاٹ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ حضور کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ بازار میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے فرما دیا کہ ان سے مکمل بائیکاٹ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جاتا، کوئی مجھے سلام تک نہیں کرتا، میں مسجد میں آتا، کوئی میرے سامنے نہیں دیکھتا، میں جب نماز پڑھتا، رکعت باندھتا تو میں حضور کو دیکھتا تھا کنکھیوں سے کہ حضور میری طرف توجہ کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ حضور سے محبت اور عشق ہے کہ میں دیکھتا حضور میری طرف توجہ کرتے یا نہیں۔ جب میں نماز پڑھتا حضور مجھے دیکھتے، میری طرف توجہ کرتے، جب میں سلام پھیر کر حضور کی جانب دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہترین نکتہ لکھا ہے کہ جب بندہ نماز کے درمیان میں ہوتا ہے تو اللہ توجہ کرتا ہے تو اللہ کا رسول توجہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیکاٹ کے زمانے میں جب نماز پڑھتے تھے حضور توجہ کرتے تھے، سلام پھیر کر حضور کی جانب دیکھ کے حضور چہرہ پھیر لیتے۔ 40 دن تک یہ بائیکاٹ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے زندگی کے سب سے سخت ترین دن تھے۔ مجھے یہ فکر تھی، مجھے یہ ٹینشن تھا کہ کہیں اگر میرا اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اسی ناراضگی والے حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور اگر اسی درمیان میں حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پوری زندگی کے لیے لوگ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس لیے کہ وحی کا سلسلہ حضور پر جاری ہے، اور جب حضور کا انتقال ہو جائے گا تو پھر واپس معاملات کو، تعلقات کو صحیح کرنے کا حکم آنے والا نہیں۔ اس لیے گویا کہ میری زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اسی درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دو، بیویوں کو بھی الگ کر دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ کیا ہم طلاق دے دیں یا اس کے میکے بیچ دیں؟ دیکھو یہ اطاعت اور فرما برداری، کیوں کیسے، یہ تو میرے گھر پر ہے، میں طلاق کیوں دوں؟ کسی طرح کا کوئی سوال نہیں، بس اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، میں سر تسلیم خم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینا ہے، اس کے میکے بیچ دو۔
یہ صحابہ کی اطاعت اور فرمانبرداری. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ہم اپنی زندگی میں غور کریں, ہمارے حالات کیا ہیں. دیکھو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہی ہماری کامیابی ہے, اس کے علاوہ ہماری کامیابی نہیں ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بہترین طریقے ہیں, اس کے باوجود ہم غیروں کے طریقوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. مختصر سی زندگی کو اگر ہم کو کامیاب بنانا ہے 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. زندگی میں آنے کا تو نظام ہے. یاد رکھیے اس جملے کو, بہت بہترین جملہ ہے کہ زندگی میں آنے کا نظام ہے, جانے کا کوئی نظام نہیں ہے. زندگی میں آنے کا نظام ہے کہ ماں باپ پہلے آئیں گے, ماں باپ پہلے آئیں گے, اس کے بعد اولاد ہوگی. آنے کا تو ایک مرتب نظام ہے, لیکن جانے کا کوئی مرتب نظام نہیں. بیٹا باپ سے پہلے بھی جا سکتا ہے اور باپ کے بعد سالہ سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے. بیٹا بچپنے میں بھی مر سکتا ہے, جوانی میں بھی مر سکتا ہے, اور باپ بوڑھا ہونے کے باوجود سالہ سال تک زندہ بھی رہ سکتا ہے. اس لیے زندگی میں آنے کا نظام ہے, جانے کا کوئی نظام نہیں. ہم آئندہ زندگی پر بھروسہ کر کے, کل کے دن پر بھروسہ کر کے کل کر لیں گے, کل کا دن جو آئے گا وہ کل ہو جائے گا. کہ میں کل کروں گا تو کل آئے گی, وہ آج ہو جائے گی. واپس وہی ہوگا کہ میں کل کر لوں گا, کل والا دن آئے گا تو وہی ہوگا کہ آج ہو گیا وہ تو. اس لیے زندگی کو مرتب بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.